السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صفی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈسکشن ود شہزاد منیر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے کامیابی۔ ہم جناب شہزاد منیر صاحب سے بات کریں گے کہ ایک کامیاب انسان کیا ہوتا ہے اور کن عوامل کو ملحوظ خاطر لے جا کر ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ تو سوال کرتے ہیں جناب شہزاد منیر سے۔ سب سے پہلے شہزاد منیر صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں۔ بہت شکریہ سر، میں آپ سے پہلا کوسچن جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک آپ کی نظر میں کامیاب انسان کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی اور کامیاب شخص، یہ دو پہلو ہیں زندگی کے۔ کامیابی جو ہے اس کا تعلق انسان کے ذہن سے اور دل سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا تعلق کسی مادی فوائد سے نہیں ہوتا۔ کامیابی اس لیے جو دانشور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ کامیابی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مشروط اصطلاح ہے۔ ایک شخص جو ہے نا، وہ جو اپنے آپ کو کامیاب کہتا ہے، وہ ممکن ہے معاشرے کی نظر میں، سوسائٹی کی نظر میں، دوسرے اپنے ساتھیوں کی نظر میں، یا دوسرے افراد کی شکل میں، یا ان کی نظر میں وہ نقصان میں جو ہے نا وہ کامیاب انسان نہ ہو۔ جس کی کیا مثال آپ کو یہ دی جا سکتی ہے کہ آپ ٹریفک پہ جو ہے نا گاڑی پہ جا رہے ہیں، ٹریفک کا سگنل جو ہے نا وہ بتی سرخ ہو گئی ہے، اور آپ موٹر سائیکل پہ جو زگ زیگ کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو سارے لوگوں کی گاڑیاں رک گئی ہیں اور میں یہ ہو گیا، میں کامیاب ہوں، اور سارے لوگ جنہوں نے آپ کو دیکھا وہ آپ کو جو ہے نا کس کر رہے ہوں گے، وہ ان کی نظروں میں آپ ناکام ہیں، کہ آپ کامیابی کا سفر نہیں کر رہے، ناکامی کا سفر کر رہے ہیں۔ کامیابی کا سفر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوانین اور ضابطوں کی پابندی میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے کامیابی جو ہے نا وہ ایک مشروط ٹرم ہے۔ تو جو کامیابی کی طرف جائے گا وہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھ لیتے ہیں۔ کفار مکہ جو تھے، کفار مکہ نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ اللہ کی رضا میں جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی۔ کفار مکہ ان کو مکہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر کے اور نکال کر کے کامیاب ہوئے، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے تھے۔ ان کی کامیابی کا معیار اور تھا، ان کی کامیابی کا مقصد اور تھا۔ پھر بیت رضوان میں چلے جائیں، کفار مکہ نے ان کو عمرہ کیے بغیر واپس جانے پر مجبور کر دیا کہ جی سارے مسلمان اس دفعہ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال حج پہ آئیں گے۔ تو وہ کفار مکہ نے یہ شرط منوا کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا فتح مبین کا نام دے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط مان کر کے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے آپ کو کامیاب پایا۔ تو یہ ہے کہ کامیابی کا جو معیار ہے وہ دوسروں کی خوشی اور سوسائٹی میں امن اور چین سے ہے۔ یہ میں جو ہے نا کہوں گا کہ کامیابی جو ہے نا یہ ایک مشروط اصطلاح ہے۔ دوسرا، یعنی آپ کے مطابق کامیابی جو ہے وہ ہر انسان کے لیے الگ چیز ہو سکتی ہے، کسی کے لیے کامیابی کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ میں سوسائٹی کی طرف آؤں گا۔ آپ کے خیال سے ہمارے معاشرے میں جو کامیابی کا ایک لیول بنا لیا گیا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ جو لیول بنایا گیا وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی سوسائٹی جو ہے نا وہ بالکل، میں اس میں مجھے کوئی باک نہیں ہے کہنے میں کہ ہم اپنی سوسائٹی کے کسی معیار کے اوپر، میں جب سوسائٹی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو میرا مطلب اسلامک سوسائٹی سے ہے، ہمارا دین اسلام سے تعلق ہے، ہمارا نظریہ اسلام ہے، اور اس کا نظریہ حیات ہے، اس کے اصول ہیں، اس کے ضابطے ہیں، اس کی حدیں ہیں۔ اب ہم کسی معیار کے اوپر پورا نہیں اترتے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ناکامی کا سفر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، قائد اعظم کی جو قیادت تھی، اس کی قیادت میں دوسرے اکابرین نے مل کر پاکستان تو بنا دیا، لیکن چونکہ دوسرے لوگ جو ان کے ٹیم کے ممبر تھے وہ جاگیردار اور وہ سرمایہ دار اور وہ کھوٹے سکے تھے، جس کا ذکر قائد اعظم نے اپنی ایک جگہ گفتگو میں جو ہے نا یہ فرمایا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔
بالکل. اور جب وہ زیارت میں تھے اور ان لوگوں کو جو جب ملنے کے لیے گئے کچھ لوگ، تو قائد اعظم نے بڑا واضح طور پر فاطمہ کو کہہ دیا کہ اب کھوٹے سکے کھل کر کے سامنے آ گئے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے جو ہے وہ بڑا پن تو میں نہیں کہوں گا، اس کے اندر وہ جو اپنے جتنے ذوق شوق خود نمائی اور خود پرستی تھی، اس کو انہوں نے برقرار رکھنے کے لیے معاشرہ بگڑ رہا تھا، مہاجرین ان سیٹل ہو رہے تھے، ان کو سیٹلمنٹ نہیں مل رہی تھی، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے تھے، صنعتیں لگ نہیں رہی تھی، پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، بگاڑ تھا ساری سوسائٹی میں جو ہے نا، وہ ایک ہجوم تھا جس کو ایک قوم کی شکل دینی تھی، اور وہ اس کو دینے میں ناکام ہوئے. اور جیسا اگلے دن ایک اور دانشور بھی جو ہے نا اس چیز پہ بات کر رہے تھے، اور یہ اشرافیہ اب وہ لوگ جن لوگوں کو انہوں نے تعلیم سے، اچھی صحت سے، روزگار سے، ان کی جو ہے نا وہ اچھی سوچوں سے، ان کو تدبر سے محروم رکھا، اب انہیں کے ہاتھوں یہ خجل ہوں گے اور انہیں کے ہاتھوں یہ ذلیل ہوں گے اور ذلت آمیز زندگی کا سامنا کریں گے. وہ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کہ بڑے لوگوں نے، انہوں نے چھوٹے لوگوں کو جو ہے نا نقصان دیا. اور پھر میں وہی بات کہوں گا، اس بڑھیا جو ہے نا پچھلی دفعہ جو بات ہم نے کی تھی کہ اس عورت نے کہا کہ غریب آدمی کو کوئی اور چیز آتی ہو یا نہ ہو، کوئی غریب آدمی کو کے پاس کوئی ہنر ہو یا نہ ہو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ غریبوں کو ضرور آتی ہے، اور وہ ہے زندگی گزارنا. بالکل. تو اس لیے جو ہے نا وہ جو اب ہماری سوسائٹی نے معیار بنا کر کے رکھ دیا ہے، مال و دولت، متاع، اور جو ہے نا وہ بڑی پی آر لوگوں کی جو ہے نا وہ بنا کر کے رکھنا کہ جی میرا فلاں قبیلہ ہے، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرا اتنا بڑا گھر ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں. تو یہ ساری فنا پذیر چیزیں ہیں. ہمارا رجحان جو تھا نا وہ اس سائڈ پہ جانا چاہیے تھا کہ ہمارا علم کیا ہے، ہمارے ملک کی ضرورتیں کیا، ہم جس طرح قائد اعظم سوچتے تھے اس طرح دوسرے لوگوں کو ہمیں سوچ کر کے آگے بڑھنا چاہیے تھا. جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اکابرین تھے، یعنی ہماری حکومتیں ساری اپنی کامیابیوں کا دعویٰ کرتے رہے، اور آج ہم ناکامیوں کی ایسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ لاکھوں کے جو ہے نا وہ ہر شخص لاکھوں کا مقروض نظر آ رہا ہے. تو کدھر گئی وہ کامیابی؟ جو آپ کا سوال تھا وہ کدھر گئی کامیابی؟ تو اس لیے کہ ہمارا معیار غلط تھا، اس لیے کہ ہمارے کامیابی کا جو سفر تھا اس کی سمت غلط تھی. تو آپ کے خیال میں کامیابی کا معیار بحیثیت ہے کہ انڈیویجول نہیں، پوری قوم کیا ہونا چاہیے؟ ایز اے قوم ہمارا کیا معیار ہونا چاہیے؟ دیکھیے جہاں تک قوم کا معیار ہے وہ تو میں نے گزارش کیا کہ جو آپ کے جو جس شعبے کو آپ جوائن کرتے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کے ضابطے ہوتے ہیں، کچھ اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، کچھ اس کی جو کمپلشنز ہوتی ہیں. تو آپ نے ان کو اوبے کر کے انہی کے اندر رہ کر کے جو ہے نا وہ آپ نے زندگی گزارنی ہے. مثلاً آپ یونیورسٹی میں آئے ہیں تو اب یونیورسٹی کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں، اب یونیورسٹی کے طالب علم کو ان کو فالو کرنا ہے. اب وہ یونیورسٹی کے جو ہے نا رولز ریگولیشنز کو اگنور کرے گا تو وہ اسے کامیابی نہیں کہا جائے گا، اسے انتشار کہا جائے گا. اسی طرح جو کوئی کسی ملازمت میں جاتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہے. مثلا ایک کاروبار کرتا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، جو دکاندار ہے، اس کے کچھ اصول ہیں. اچھا تولنا، اچھا مال دینا، پورا تول کرنا، اور مناسب قسم کے اس کے جو قیمت جو ہے نا لگانا. اگر ہم اس کو 2 نمبری کریں گے، اس میں چیزیں ملا کر کے ملاوٹ کریں گے، یہ کریں گے، تو وہ کامیابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہی بات آئے گی کہ کامیابی کا معیار اس کا پیسہ بنانا ہے، جبکہ کامیابی کا کاروبار والے آدمی کا کامیابی کا معیار اس کو اچھی چیز ثابت کر کے رزق حلال کمانا، اچھی کمائی جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ملازم، ہر شخص اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، جو اس کی اخلاقی ذمہ داریاں، جو اس کی قانونی ذمہ داریاں ہیں، اگر ان کو سامنے رکھے گا تو وہ کامیاب ہے. میرے قریب کامیابی کا معیار یہ ہے کہ یو فالو دا رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ دین یو انجوائے دا لائف. ٹھیک ہے. تو ایک انسان جو ہے وہ دینی لحاظ سے کامیاب اور دنیاوی لحاظ سے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرے خیال میں ایک دوسری نشست میں بھی ہم نے یہ بات کیا تھا، ہم نے سوال کیا تھا. لیکن دیکھیں جو دین پر ہے، کوئی دین دنیا میں ایسا نہیں ہے جس میں فلاح انسانیت نہ ہو، خواہ وہ انسانوں نے بنایا، اور اگر اللہ پاک کے جو دین ہیں جن کی بات کریں گے ہم، تو وہ تو ہے ہی فلاح انسانیت کے لیے. تو جب فلاح انسانیت ہے تو وہ اس میں دوسروں کا فائدہ ہے.
دوسروں کا فائدہ ہی میرا فائدہ ہے کیونکہ میں سوسائٹی کا حصہ ہوں. تو اس لیے جو لوگ دیندار لوگ ہیں ان لوگوں کی کامیابی کا معیار جو ہے نا وہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ ایسا علم جو ہے جو ہمارا دینی علم ہے اس کو ہمارے معاشرتی علم کے اوپر ہمیں لاگو کرنا ہے تاکہ ہم معاشرے کا اچھا انسان بنے. دین کا مطلب کیا ہے؟ معاشرے کا اچھا انسان بننا. اور معاشرے کا اچھا انسان کا کام کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ میاں کو بھی پہچانے, اللہ میاں کو بھی جواب دہی اپنے ذہن میں رکھے اور سوسائٹی کو بھی جواب دہی جو ہے نا وہ رکھے. تو اس کو ہم یہ صرف مغرب کا ایک فلسفہ ہے کہ جو ہے نا دین جو ہے اس کا سوسائٹی کے ساتھ اس کا پرسنل میٹر ہے, یہ سوسائٹی کا نہیں. جبکہ ہمارا جو ہے نا حکیم الامت نے یہ ہمیں بتایا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے جی. تو جو وہ اسی لیے کہ جو ہماری قوم کی اجتماعی دولت ہے, جو ہماری اس کی تقسیم جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہونی چاہیے. یہ ہمارے دین کی جو ہے نا وہ چیز ہے اور یہی ریاستوں کی جو ہے نا سیاست کا بھی جو ہے نا یہی منشور ہوتا ہے کہ قومی دولت جو ہے اس کی جس کو کہتے ہیں مساوی تقسیم ہو ان کی حیثیتوں کے مطابق. جس طرح کا اس کا علم ہے, جتنی اس کا محنت ہے, جتنا اس کا علم ہے, جتنی اس کی کسی کام میں ان پٹ ہے. تو میں اس لحاظ سے جو ہے نا وہ کہوں گا سر کیونکہ آپ شعبہ تعلیم سے کافی عرصے سے وابستہ ہیں تو آپ کے نظر میں ایک طالب علم, کامیاب طالب علم, اس کی کیا امیج ہے؟ کامیاب طالب علم میرا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ اس مقصد کی اتنی تلاش میں جو ہے نا وہ اتنا ہلکان ہو جائے جس مقصد کو لے کر کے وہ گھر سے نکلا ہے, یا جس مقصد کے لیے اس کے والدین نے اس کو کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ دلایا ہوا ہے, وہی کامیاب ہے طالب علم جو اپنے اساتذہ کا پڑھایا ہوا سبق یاد کرتا ہے اور اپنے والدین کے منشور کے اوپر, والدین کی ہدایتوں کے مطابق جو ہے نا وہ زندگی گزارتا ہے. میرے قریب کامیاب وہ طالب علم. دیکھیں اچھا لباس پہن لینا, اچھا جو ہے نا وہ دوسری جو ہے فنون لطیفہ کی باتیں جو ہے نا وہ کر لینا, اچھا آرٹسٹ ہو جانا, مصور ہو جانا, یہ آپ کے ذاتی اوصاف ہیں. اس میں جو ہے نا وہ دین کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ کے ذاتی اوصاف ہیں. سوسائٹی آپ کو اجازت دیتی ہے آپ کے ہر وصف سے کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ نقصان نہ پہنچے. مجھے یاد ہے میرے والد جو ہے نا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری کامیابی اور خوشی کا یہی معیار ہونا چاہیے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا اور تمہاری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا. تمہاری کامیابی صرف یہ ہے. تو اب میں اسی چیز کو مد نظر رکھ کر کے پڑھتا بھی تھا, لوگوں سے بات چیت کرتا تھا تو میں ادب سے, احترام سے, تمیز سے بات کرتا تھا کیونکہ مجھے میرے دل میں, میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ تمہاری کامیابی اور تمہاری خوشی کا یہی معیار کافی ہے کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا اور تمہاری زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچا. اور یہی میرے اساتذہ کی تعلیم تھی اور ہدایت تھی. ٹھیک ہے سر, ایک جو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا المیہ میرے خیال سے کہ ایک شخص وہ پڑھتا ہے, ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے, بڑی گاڑی, بڑا گھر, ایک اچھا لگژری لائف سٹائل, اس کے نزدیک کامیابی یہی حد ہے. تو کیا یہ دینی لحاظ سے تو یہ بالکل الگ ہو گیا, تو دنیاوی لحاظ سے آپ کے خیال میں یہ ایک بڑی کامیابی ہو سکتی ہے؟ نہیں, اس کو دین سے بھی ہم جدا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ مال و دولت و اولاد, یہ ساری جو ہے نا یہ مال و متاع سارا آپ کے لیے فتنہ ہے. تو فتنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا امن چین جو ہے نا وہ اس کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیتا ہے, جو ہے نا وہ آپ کے دل کی تسکین, سوسائٹی کا چین, یہ جو ہے نا ختم کر دیتا ہے. تو اس لیے جو کسی کو جتنا وہ مال و متاع والا ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. وہ کامیابی نہیں ہے. میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا کہ آپ نے جھوٹ سے, جال سازی سے اور کسی کی حق تلفی سے آپ نے اگر جو ہے نا وہ اتنا سب کچھ بنا لیا ہے تو میں اس کو کامیابی نہیں سمجھتا. اس کو جو ہے نا وہ اس کو تو بلکہ جو ہے نا قابل نفرت عمل ہے یہ کہ یہ طبقہ واریت کی جو ہے نا یہ جو ہے اس کو بنیاد رکھنا ہے کہ مال و متاع کو, اپنی بڑی گاڑیوں کو, بڑے عہدے کو یہ سمجھنا کہ میں دوسروں سے برتر ہوں. ایسا نہیں ہے. جو ہے نا وہ جیسے یہ جو ہے نا کہا ہے نا کہ میں نے ایک جگہ یہ کتاب اپنی میں بھی کالم میں بھی لکھا تھا کہ نشہ قوت چھین لیتا ہے بصیرت کا نور,
نشائے قوت چھین لیتا ہے بصیرت کا نور، نشائے قوت چھین لیتا ہے بصیرت کا نور، رت جگے چرا لیتے ہیں چہرے کی رہنائیاں۔ زندگانی دیکھنی ہے تو کسی مزدور کو کوہکن کو دیکھ، زندگانی دیکھنی ہے تو کسی مزدور کو کوہکن کو دیکھ، بھوکا پیٹ سرخ آنکھیں پچ کے گال چھائیاں۔ تو یہ زندگی ہے نا۔ مزدور کیا ہے؟ وہ بیچارہ اوور ٹائم کرتا ہے، کھانا اس کو ملتا نہیں، گال اس کے پچ کے ہوئے ہیں، زرد اس کا رنگ ہوا ہے، آنکھیں نیند سے جو ہے نا وہ بوجھل ہیں، کیا زندگی۔ تو اس لیے تو یہ طبقہ واریت ہوگی کہ مجھے جو ہے نا وہ کچھ سہولتیں مل گئیں اور میں کہوں کہ یہ جو دوسرا آدمی ہے یہ اللہ میں کی تقسیم ہے، یہ اللہ میں کی تقسیم ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے کہا نا یرزقکم من یشاء، یہ رزق میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں، کسی کو میں بے انتہا دے دیتا ہوں اور کسی کو تول کر ماپ کر کے دیتا ہوں۔ تو اس لیے اس کو دین سے ہم جدا نہیں کر سکتے، ہماری رہنمائی ہے، دین رہنمائی کا نام ہے، تو وہ رہنمائی ہماری کر رہے ہیں۔ رہنمائی کس لیے؟ سوسائٹی کی لائف کے لیے، معاشرتی زندگی کے لیے۔ تو اگر ہم نے ان اصولوں کو اپنانا نہیں ہے تو پھر دین کا دعویٰ کرنے کا یا دین کو جامع جس کو کہتے ہیں نا زندگی کا جس کو کہتے ہیں کیا ہم ان کو وہ کہتے ہیں مکمل ضابطہ حیات، جی، تو پھر اس کو مکمل ضابطہ حیات آپ نے کیا مانا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں مانا ہوگا، کیونکہ ہمارا دین نے ہمیں مکمل ضابطہ حیات تو دے دیا اور وہی کامیابی ہے۔ تو اس کو فالو کریں گے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی شروع میں ہی کہ یہ دین کی جو ہے نا وہ تعلیم ہی ہمیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اب ہم دین کو جو ہے نا وہ پرسنل میٹر ڈکلیئر کر دیا ہے اور علم ہمارے پاس ہے نہیں ہے، محنت کے ہم رسیا نہیں رہے، تو ہمارا تو جو نقصان ہی ہوگا۔ بالکل۔ جی ناظرین، شہزاد منیر صاحب نے بڑے زبردست انداز میں بتایا کہ کامیابی بیسیکلی ہے کیا۔ آپ کے کامیابی کے معیار الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کامیاب انسان خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے اس کے نزدیک اس کے ماں باپ کو خوش کر لینا کامیابی ہو، کسی کے نزدیک اپنے خدا کو راضی کر لینا کامیابی ہو، اور کسی کے نزدیک ایک اچھا معیار زندگی بنا لینا ہی کامیابی ہو۔ لیکن جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات اور تمام اہل انسان کے لیے اور سب لوگوں کے لیے ایک نمونہ دے کے گئے کہ ایک کامیاب انسان کیا ہے، اور روزانہ مسجد سے 5 دفعہ حی علی الفلاح کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے نزدیک واقعتاً کامیابی کا معیار وہ ہے کہ جو ہونا چاہیے، اور ہم جو اپنی زندگی میں معیار بنا کر بیٹھے ہیں کہ خواہ وہ ہمیں آخرت میں کس حد تک کامیاب کرے گا، کیونکہ دنیا کی کامیابیاں یہیں رہ جائیں گی، اصل کامیابی آپ کی آخرت کی کامیابی ہے۔ اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے آج کل کی 21ویں صدی کے معاشرے کو اسلام سے کیوں دور لے کے جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ کامیابی کا اصل معیار کیا ہے اور کامیاب انسان کیا ہوتا ہے۔ میں اپنے پروگرام کا اختتام شہزاد منیر صاحب کی لکھی ہوئی ایک نظم پہ کروں گا جو ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت پسند آئے گی۔ تجھے ابھرنا تھا نئی ایجادات و دریافتوں کے ساتھ، تجھے ابھرنا تھا نئی ایجادات و دریافتوں کے ساتھ، تیری جدت پسندی میں آیا ہے ترک علم و ثقافت، محفل آرائیوں کا خاصہ تو فکر و عمل کی رہنمائی، تیرے ذوق و شوق میں فروغ انداؤ حجالت۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ صفی اللہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔